السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جہاں رہیں خوش اور آباد رہیں۔ پیغام حسینی میں آج کا موضوع ہے حضرت علی علیہ السلام کی شہادت اور امام حسن علیہ السلام کی بیعت۔ مورخین کا بیان ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کے سر مبارک پر بامقام مسجد کوفہ 18 رمضان 40 ہجری بوقت صبح امیر معاویہ کی سازش سے عبد الرحمن ابن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار لگائی، جس کے صدمے سے آپ علیہ السلام نے 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو بوقت صبح شہادت پائی۔ اس وقت امام حسن علیہ السلام کی عمر 37 سال 6 یوم کی تھی۔ امام علی علیہ السلام کی تکفین و تدفین کے بعد عبداللہ ابن عباس کی تحریک سے کس کی تحریک سے؟ عبداللہ ابن عباس کی تحریک سے بقول ابن اسیر قیس ابن سعد بن عبادہ انصاری نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی اور ان کے بعد تمام حاضرین نے بیعت کر لی، جن کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان المبارک یوم جمعہ کا ہے۔ کفایت الاثر علامہ مجلسی میں ہے کہ اس وقت آپ علیہ السلام نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا، جس میں آپ علیہ السلام نے حمد و ثنا کے بعد 12 امام کی خلافت کا ذکر فرمایا اور اس کی وضاحت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ہم میں سے ہر ایک یا تلوار کے گھاٹ اترے گا یا زہر سے شہید کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے عراق، ایران، خراسان، حجاز میں یمن اور بصرہ وغیرہ کے اعمال کی طرف توجہ کی اور عبداللہ ابن عباس کو بصرہ کا حاکم مقرر کیا۔ کس کو؟ عبداللہ ابن عباس کو۔ معاویہ کو جو ہی یہ خبر پہنچی کہ بصرہ کے حاکم ابن عباس مقرر کر دیے گئے ہیں، تو اس نے 2 جاسوس روانہ کیے، ایک قبیلہ حمیر کا کوفہ کی طرف اور دوسرا قبیلہ کین کا بصرہ کی طرف۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ امام حسن علیہ السلام سے منحرف ہو کر میری طرف آ جائیں، لیکن وہ دونوں جاسوس گرفتار کر لیے گئے اور بعد میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ جب عنان حکومت امام حسن علیہ السلام کے ہاتھوں میں آئی تو زمانہ بہت پورا شوب تھا۔ حضرت علی، جن کی شجاعت کی دھاک سارے عرب میں بیٹھی ہوئی تھی، دنیا سے کوچ کر چکے تھے، ان کی شہادت نے سوئے ہوئے فتنوں کو بیدار کر دیا تھا اور ساری مملکت میں سازشوں کی کھچڑی پک رہی تھی۔ خود کوفہ میں اشعث ابن قیس، عمر بن حریث، اشعث ابن ربی وغیرہ کھلم کھلا عناد پر نظر آ رہے تھے۔ معاویہ نے جا بجا جاسوس مقرر کر دیے تھے جو مسلمانوں میں پھوٹ ڈلواتے تھے اور حضرت کے لشکر میں اختلاف پیدا کر رہے تھے۔ اس نے کوفہ کے بڑے بڑے سرداروں سے سازشی ملاقاتیں کیں اور بڑی بڑی رشوتیں دے کر انہیں توڑ لیا۔ بحار الانوار میں منقول ہے کہ معاویہ نے عمر بن حریث، اشعث ابن قیس، حجر ابن الحجر، شیس ابن ربی کے پاس علیحدہ علیحدہ یہ پیغام بھیجا کہ جس طرح ہو سکے حسن ابن علی علیہ السلام کو قتل کروا دو۔ جو بھی یہ کام کرے گا اس کو 2 لاکھ درہم نقد انعام دوں گا، فوج کی سرداری ملے گی اور اپنی کسی لڑکی سے اس کی شادی کروں گا۔ یہ انعام حاصل کرنے کے لیے لوگ شب و روز موقع کی طاق میں رہنے لگے۔ حضرت علیہ السلام کو اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام نے کپڑوں کے نیچے زرہ پہننی شروع کر دی، یہاں تک کہ نماز جماعت پڑھانے کے لیے باہر نکلتے تو زرہ پہن کر نکلتے۔ معاویہ نے ایک طرف تو خفیہ توڑ جوڑ کیے، دوسری طرف ایک بڑا لشکر عراق پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ جب حملہ آور لشکر عراق کی حدود میں دور تک آگے بڑھ گیا تو حضرت علیہ السلام نے اپنے لشکر کو حرکت کرنے کا حکم دیا۔ حجر ابن عدی کو تھوڑی سی فوج کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے لشکر میں بھیڑ بھاڑ تو خاصی نظر آنے لگی، مگر سردار جو سپاہیوں کو لڑواتے تھے کچھ تو معاویہ کے ہاتھوں بک چکے تھے، کچھ عافیت کوشی میں مصروف تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت نے دوستوں کے حوصلے پست کر دیے اور دشمنوں کی جرأت اور ہمت دلا دی تھی۔ مورخین کا بیان ہے کہ معاویہ 60,000 فوج لے کر مقام مسکن میں جا اترا۔ امام حسن علیہ السلام کو جب معاویہ کی پیش قدمی کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے بھی ایک بڑے لشکر کے ساتھ کوچ کر دیا اور کوفہ سے سبات میں جا پہنچے اور 12,000 کی فوج قیس ابن سعد کی ماتحتی میں معاویہ کی پیش قدمی روکنے کے لیے روانہ کر دی۔ پھر سبات سے روانہ ہوتے وقت آپ نے ایک خطبہ پڑھا جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، تم نے اس شرط پر مجھ سے بیعت کی ہے کہ صلح اور جنگ دونوں حالتوں میں میرا ساتھ دو گے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے کسی شخص سے بغض اور عداوت نہیں ہے، میرے دل میں کسی کو ستانے کا خیال بھی نہیں ہے۔ میں صلح کو جنگ سے اور محبت کو عداوت سے
کہیں بہتر سمجھتا ہوں۔ لوگوں نے حضرت علیہ السلام کے اس خطاب کا مطلب یہ سمجھا کہ امام حسن علیہ السلام معاویہ سے صلح کرنے کی طرف مائل ہیں اور خلافت سے دستبرداری کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسی دوران میں معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کے لشکر کی کثرت سے متاثر ہو کر بمشورہ عمرو آس کے مشورے پر کچھ لوگوں کو امام حسن علیہ السلام کے لشکر میں اور کچھ کو قیس ابن سعد کے لشکر میں بھیج کر ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کروا دیا۔ امام حسن علیہ السلام کے لشکر والے سازشوں نے قیس کے متعلق یہ شہرت دینی شروع کی کہ اس نے معاویہ سے صلح کر لی ہے، اور قیس بن سعد کے لشکر میں جو سازشی گھسے ہوئے تھے انہوں نے تمام لشکریوں میں کہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کر لی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے دونوں لشکروں میں اس غلط افواہ کے پھیل جانے سے بغاوت اور بدگمانی کے جذبات ابھر نکلے۔ امام حسن علیہ السلام کے لشکر کا وہ عنصر جسے پہلے ہی شبہ تھا کہ یہ صلح کرنے والے ہیں، یہ کہنے لگا کہ امام حسن علیہ السلام بھی اپنے بابا حضرت علی علیہ السلام کی طرح کافر ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ بالآخر فوجی آپ کے خیمے پر ٹوٹ پڑے، آپ کا کل اسباب لوٹ لیا، آپ کے نیچے سے مسلح تک گھسیٹ لیا، دوش مبارک پر ایک ردا تھی وہ بھی اتار لی، اور بعض نمایاں قسم کے افراد نے امام حسن علیہ السلام کو معاویہ کے حوالے کر دینے کا پلان تیار کیا۔ آخرکار آپ ان بدبختوں سے مایوس ہو کر مدائن کے گورنر سعد یا سعید کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک خارجی نے، جس کا نام باروایت الاخبار الطوال صفحہ نمبر 393 جرح بن کیسا تھا، آپ کی ران پر کمین گاہ سے ایسا خنجر لگایا جس نے ہڈی تک محفوظ نہ رہنے دی۔ آپ نے مدائن میں مقیم رہ کر علاج کرایا اور آپ اچھے ہو گئے۔ تاریخ کامل جلد 3 صفحہ نمبر 161۔ معاویہ نے موقع غنیمت جان کر 20,000 کا لشکر عبداللہ ابن عامر کی قیادت و ماتحتی میں مدائن بھیج دیا۔ امام حسن علیہ السلام اس سے لڑنے کے لیے نکلنے ہی والے تھے کہ اس نے عام شہرت کر دی کہ معاویہ بہت بڑا لشکر لیے ہوئے آ رہا ہے۔ میں امام حسن علیہ السلام اور ان کے لشکر سے درخواست کرتا ہوں کہ مفت میں اپنی جان نہ دیں اور صلح کر لیں۔ اس دعوت صلح اور پیغام خوف سے لوگوں کے دل بیٹھ گئے، ہمتیں پست ہو گئیں اور امام حسن علیہ السلام کی فوج بھاگنے کے لیے راستہ ڈھونڈنے لگی۔ جزاک اللہ، والسلام علیکم۔